السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں، آج انشاءاللہ آپ کو جبل احد اور مقام احد کی زیارت کراؤں گا اور غزوہ احد کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کروں گا، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جبل احد ہے۔ جبل احد جو ہے تقریباً 17 کلومیٹر مربع پر پھیلا ہوا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 7 کلومیٹر مسافت پر واقع ہے، اور یہی وہ میدان ہے جس میں غزوہ احد پیش آیا تھا۔ غزوہ احد جو ہے سن 3 ہجری میں قریش مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پیش آیا۔ قریش مکہ جو ہے ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا مسلح لشکر لے کر یہاں پر پہنچے، تو مدینہ المنورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، اور یہاں قریب پہنچ کر مقام شود سے عبداللہ بن ابی جو ہے منافقین کا سردار اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ 700 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو لے کر اس میدان میں حاضر ہوئے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ آپ نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر اندازوں کو سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دے کر اس پہاڑی پر، جسے پہلے جبل العینین کہتے تھے اب جبل الرمات کہتے ہیں، اس پہاڑی پر بٹھایا۔ یہ نہایت جنگی حکمت عملی کے تحت ان کو بٹھایا تھا، اور ان کو تاکید فرمائی تھی کہ کسی بھی صورت میں اس مورچے کو، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ نے ان کو تاکید کی، فرمایا کہ ہماری پشت کی حفاظت کرنا ہے، ہم جنگ ہاریں یا جنگ جیتے، اور اگر ایک روایت کے مطابق ہمارے لاشوں کو پرندے اچک کر لے جائیں تب بھی آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے، جب تک میں نہ بلاؤں آپ نے واپس یعنی نیچے نہیں آنا ہے۔ اس سخت تاکیدی جو ہے حکم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو یہاں بٹھایا اور اپنے لشکر کو ترتیب دی۔ یہاں پر اس سامنے جو بڑا درخت نظر آ رہا ہے، وہاں سے یہاں تک اسلامی لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا اور ان کی سب بندی کی۔ ان کے جو ہے دائیں جانب حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں جانب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اور اگلے صف میں جلیل القدر، عظیم الشان، بڑے بڑے بہادر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا علی، سیدنا حمزہ، طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام جیسے، مصعب بن عمیر، بڑے بڑے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے صف میں بٹھایا۔ اور اس طرف جو ہے ابو سفیان نے اپنے لشکر کو ترتیب دی، تو ابو سفیان نے اپنے دائیں جانب جو ہے اکرمہ بن ابی جہل کو، اور بائیں جانب اس طرف جو ہے خالد بن ولید کو جو ہے گھڑ سواروں کی قیادت دے کر بٹھایا، اور درمیان میں جو ہے لشکر کا خود وہ جو ہے قیادت کر رہے تھے۔ اور یہاں پر جو ہے جنگ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے جوش دلایا، ان کو جذبہ جہاد پہ ابھارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت قدم رہو، دشمن سے جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کرو، اگر جنگ میں شہید ہو گیا تو جنت میں ہوں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت تیز تلوار نکال کر ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق پورا کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین لپکے اس تلوار کو حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر، طلحہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو کافروں کے چہروں پہ مار کر اس تلوار کو ٹیری کرنا ہے۔
ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کو لے کر جو ہے سرخ پٹی تھی ان کے پاس، وہ سر پہ باندھا۔ انصار سمجھ گئے کہ اب ابو دجانہ کا ارادہ جو ہے موت تک لڑنے کا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میدان میں صفوں کے آگے متکبرانہ انداز میں چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ کو بہت ناپسند ہے، مگر اس جیسے موقع پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جذبہ دلایا، جوش دلایا، ان کو بہترین جو ہے حکمت عملی کے تحت ترتیب دی، اور کفار بھی اس طرف جو ہے آمنے سامنے ہوئے۔ تو سب سے پہلے جو ہے کفار کے لشکر سے طلحہ بن ابی طلحہ نام کا ایک بہت بڑا دلیر پہلوان نکلا، اور اس نے مقابلے کی دعوت دی۔ بہت بڑا پہلوان تھا، اسے جو ہے کبشۃ الکتیبہ، لشکر کا مینڈا جو ہے اسے کہتے تھے۔ بہت بڑے بہادر تھے، پہلوان تھا، طاقتور تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس کا مقابلہ کیا، اس کو اونٹ سے نیچے گرا کر اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹی، اس کو ذبح کر دیا۔ جنگ شروع ہوئی تو ابتدا میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کیا، اور کفار کو ایسے نقصان پہنچایا، ان کی صفیں جو ہے درہم برہم کی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تک نکل گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے کافروں کو قتل کیا اس مقام پر، اور کچھ ہی دیر بعد کفار کی صفیں جو ہے درہم برہم ہو گئی، اور وہ بھاگنے لگے یہاں سے، ان کے قدم اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعائیں فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اور نصرت کی جو ہے التجائیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام جمع مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قریش مکہ کے جو علمبردار تھے، قریش کے جو جھنڈے کو 10 جو ہے کافروں نے اٹھایا، سب کو یہیں پہ مار دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سب سے زیادہ کفار کو جو ہے یہیں پہ قتل کیا، لیکن افسوس اچانک جو ہے پیچھے سے چھپ کے وار کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی بن حرب نے یہیں پر شہید کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور کئی صحابہ شہید ہوئے، لیکن پھر بھی جو ہے فتح مسلمانوں کو ہوئی۔ شروع میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بہت زبردست طریقے سے مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا۔ کفار بھاگنے لگے، ہتھیار مال چھوڑ کے بھاگنے لگے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا پیچھا کر رہے، اور بعض صحابہ جو ہے مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ تو یہاں بیٹھے جبل رمات پر بیٹھے جو تیر انداز تھے، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے فتح یاب ہو چکے ہیں، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنے میں شامل ہونا چاہیے۔ ان کے امیر نے سختی سے منع کیا، لیکن ان میں سے 40 افراد جو ہے یہاں سے اتر گئے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اس پہاڑی سے اترے۔ خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ رمات جو ہے تیر انداز نیچے اتر گئے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے جو ہے حملہ کیا۔ یہاں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بقیہ جو 10 صحابہ کرام موجود تھے، سب سے پہلے ان کو شہید کیا۔ اس کے بعد وہ یہاں سے اسلامی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما تھے، آپ نے ان کو آتے دیکھا تو سب سے پہلے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو آواز دی کہ پیچھے سے دشمن حملہ آور ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے کفار نے سنی، تو وہ آپ پر جو ہے ایک گروہ آپ پر حملہ آور ہوئے۔ ان میں عبداللہ ابن قمعہ جو ہے سر فہرست ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ انور جو ہے زخمی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اس نے تلوار سے سخت جو ہے قسم کی وار کی۔ آپ زرہ پہنے ہوئے تھے، اس وجہ سے نقصان تو نہیں ہوا، لیکن اس کی تکلیف جو ہے کئی دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے رہے۔
کفار نے پیچھے سے حملہ کیا. جب کافروں نے دیکھا کہ ان کے لشکر جو ہے پیچھے تک پہنچ گئے ہیں خالد بن ولید، تو وہ دوبارہ جو ہے واپس آئے، اور صحابہ کرام مسلمان جو ہے اس بیچ میں درمیان میں پھنس گئے. اس طرف سے خالد بن ولید حملہ آور ہوئے، اس طرف سے جو ہے کافروں نے حملہ کیا. بہت سارے صحابہ کرام رضوان اجمعین یہیں پہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، جن میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. سعد بن معاذ نے پوچھا کہ اے انس کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا واللہ انی لاجد ریح الجنت دون الاحد، میں احد کے پار سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ کہہ کر کفار کے لشکر میں گھس گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. انہی میں سے ایک غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نئی شادی ہوئی تھی، بیوی سے ہم آغوش تھے. جہاد کی منادی کی آواز سنی تو مدینہ سے روانہ ہوئے. یہاں آ کر لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس جو ہے موقع پر شہید ہوئے. بعض جو ہے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لاحق ہوئی، جن میں حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، ایک جنگ یہاں پر سخت قسم کی ایک جنگ یہاں پہ ہو رہی تھی. ساتھ جو ہے انصار آپ کی دفاع کرتے کرتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو ان کافروں کو مجھ سے دور کرے اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ساتھ جو ہے انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرتے کرتے شہید ہو گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ کے ساتھ تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کیا اور دفاع کا حق ادا کیا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اسی جنگ میں جو ہے شل ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو کوئی کسی شہید کو زمین پہ چلتا دیکھنا چاہتے ہو تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے. یہاں پر 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے، جن میں سر فہرست جو ہے حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت انس بن نضر، دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہاں پر شہید ہوئے. اور تقریباً 38 کے قریب جو ہے کفار یہیں پہ مارے گئے. جنگ جو ہے اختتام کو پہنچا اور کفار جو ہے یہاں سے واپس ہوئے.